تو ایک سنگی تھا ہمارا، تو وہ کہہ کے نا کہ وہ جب بھی صبح میں آتا ہے تو کہتا مولوی کھلا لباس پہنا ہے، خیر تو ہے نا، کوئی اسلحہ تو نہیں لے کے، بڑا تنگ کرتا تھا۔ اور پھر مجھے علیحدگی میں بھی کہتا کہ آپ کچھ ذہین ہیں تو آپ نے یہ کون سا رستہ اختیار کر لیا ہے، سمجھاتا بھی، تنقید بھی کرتا اور ان لوگوں سے تھوڑا بچتا بھی۔ پھر ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ جو مجھے سمجھاتا تھا نا یہ رستہ چھوڑ دے، پھر اس نے مجھے فون کیا، کہنے لگا کدے مل تیرے نہ فوٹو لینی ہے۔ میں کیا مولوی نہ لینی ہے، مولوی نہ لینی ہے، داڑھی پاک والے نہ لینی ہے۔ تیری تنقید پہ بھی میں راضی تھا اور تیرے فون کرنے پہ بھی راضی ہوں، چونکہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ انج بھی سجن واہ واہ تے اونج بھی سجن واہ۔ یہ کیا بات ہوئی جب یہاں وقت نہیں ہے تفصیل کا، یہاں وقت نہیں کہ میں تفصیل کروں، ورنہ حال یہ تھا کہ حضرت جناب سنے بھائی، حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال حبشی سمیت جب غلام خرید کر آزاد کرنے لگے تو لوگ تو ہر بات میں کہہ دیتے ہیں نا اس کا ذاتی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، نہیں شہرت چاہتا ہے، نہیں دولت چاہتا ہے، نہیں ہمیں پتہ ہے آج کل لوگ کس چکر میں ہوتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر جب غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہے تھے تو مکے کے قریش کہہ رہے تھے ان غلاموں کا کوئی نہ کوئی احسان ہوگا ابو بکر پر، کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا، بلا وجہ نہیں کوئی خرچ کرتا۔ دنیا داروں کو بلا وجہ کی محبتیں سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے وہ تنقید کرتے ہیں۔ لیکن جس نے یہ ذائقہ چکھ رکھا ہو نا، جس نے یہ لذت پا رکھی ہو، میرے دوستو سہم نہ ڈایا کرو، اپنے نظریات کے معاملے کے اندر کبھی معذرت خواہانہ رویہ اختیار نہ کیا کرو۔ یہ کیا بات ہوئی، دو لوگوں نے تنقید کر دی اور تم نظریے سے پیچھے ہٹ گئے اور تم نے وہ روش اختیار کر لی جو تمہاری بنتی نہیں۔ وہ جو تمہیں بات کر رہے ہیں وہ تو کل آئے ہیں اور تم اس علی بن عثمان کے دروازے پہ بیٹھے ہو جنہیں گئے ہوئے بھی 1000 سال ہو گیا ہے۔ تو اپنی تاریخ تو دیکھو کتنی مضبوط ہے، اپنی اسناد تو دیکھو کتنی تگڑی ہے، اتنی جلدی گھبرا جانا۔ وہ ابو الحسن ایک چور تھا بغداد کا، تو امام احمد بن حنبل ہر نماز کے بعد اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ کس کے لیے؟ چلو نہ دسیا جے گھر جا کے گل تے کرو نا۔ چور کے لیے، یا اللہ اس پہ رحم فرما، یا اللہ رحم۔ آپ کے بیٹے نے ایک دن کہا ابا جی آپ چور کے لیے دعا کرتے ہیں، سارا زمانہ جانتا ہے وہ چور ہے۔ تو آپ فرمانے لگے بیٹا اس نے مجھے ایک بڑی تگڑی تسلی دی تھی، جب میں حق کے رستے میں، حق کہنے کے رستے میں جیل گیا اور مجھے باندھ کر زنجیروں میں کال کوٹھڑی میں ڈالا جانے لگا تو پیچھے سے کوئی میرا جبہ کھینچ رہا تھا، میں نے پلٹ کے جو دیکھا تو اس نے بغیر کسی دیر کے جلدی کہنا شروع کر دیا، کہنے لگا امام صاحب میں چور ہوں، ہر تھانے میں میرا نام لکھا ہے، سب کو پتہ ہے مجرم ہوں، یہ مجھے چوری سے روکتے ہیں، مارتے ہیں، لیکن آزاد ہو کے جاتا ہوں تو پھر چوری کرتا ہوں، میں غلط رستے پہ ہوں، اللہ مجھے ہدایت دے، پر میں غلط پہ ڈٹ گیا ہوں۔ آپ نے گھبرانا نہیں، آپ تو حق کے رستے میں جیل میں آئے، آپ نے گھبرانا نہیں، ڈٹ کے رہنا ہے۔ امام صاحب فرماتے تھے تھا تو چور، پر ایسی بات کر گیا کہ مجھے ہمیشہ کے لیے یاد رہ گیا۔ او میرے بھائی، ہر 2-4 باتیں سن کے گھبرا جانا، تنقید ہوتی رہتی ہے، ملامت ہوتی رہتی ہے۔ حضرت غوث اعظم نے لکھا ہے اور داتا صاحب نے بھی لکھا ہے اس کو کشف المعجوب میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے پوچھا مالک تجھے ڈھونڈنا ہو تو کہاں ملتا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملا کرتا ہوں، جن کو لوگ تنگ نہیں کرتے، تکلیف نہیں دیتے، پریشان نہیں کرتے، جن کے دل ٹوٹ نہیں جاتے، جن کو لوگ حرف تنقید نہیں بناتے، جن پر ہنسا نہیں جاتا، جن کو درویش، صوفی، ملنگ، فقیر، مولوی، مسیتڑ کہہ کے معاذ اللہ دھتکارا نہیں جاتا الا ماشاءاللہ۔ ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہوں، ٹوٹے ہوئے دلوں میں۔ کلندر لاہوری نے کہا تھا نہ بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ
دل کو بچا بچا کے نہ رکھ، یہ ٹوٹ جائے تو اس کی قدر بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو میرے عزیز تھوڑا سا سہنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں، اپنے اندر صبر لائیں، حوصلہ لائیں، اطمینان لائیں۔ مجھ سے آپ نے ناراض نہیں ہونا، ہم صوفیاء کی جماعت ہیں، اللہ والوں نے سہ کے وقت گزارا، سہنا پڑتا ہے، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ یہ درجہ تو دیکھ تو بیٹھا کہاں ہے۔ لیکن اگر ہمیں اتنا بھی نہ سہنا آئے کہ تھوڑی سی گرمی ہو اور ہم محفل کا نظم ہی بگاڑ دیں، اتنا بھی نہ سہنا آئے کہ کہا جائے کہ جناب یہاں سے ذرا ہٹ جائیں، انداز کچھ اور ہے، ترتیب کچھ اور ہے، تو سب سے زیادہ نظم و ضبط کے پابند تو درویش ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اخلاق کے پابند تو درویش ہوتے ہیں، سب سے زیادہ معاف کرنا تو درویشوں کو آتا ہے، سب سے زیادہ پیار کرنا تو اللہ والوں کو آتا ہے۔ یاد رکھو، تڑپ رہی ہے مخلوق، بے چین ہے دل، آپ کو پتہ نہیں کروڑوں میں چلے گئے وہ لوگ جو ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے دوائیاں کھانے لگ گئے۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ رات تو پڑتی ہے اور دن تو ڈھلتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ نیند کوئی نہیں آتی۔ اور میرے دوستو، یہ جو آستانے تھے یہ سکون کا باعث تھے، یہاں ٹھنڈک ملتی تھی، یہاں سے لوگ ہو کے جاتے تھے تو قلبی اطمینان پاتے تھے۔ آج حضرت داتا صاحب کے آستانے پہ آنے والوں، کم از کم ہم جتنے آئے ہیں، آج اتنا تو طے کرو کہ میرا وجود کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنے گا، میری زبان کسی کو کبھی بھی رنج پہنچانے کا باعث نہیں بنے گی، میں اپنے مفادات کے لیے کبھی کسی کے حقوق غصب نہیں کروں گا، میں اپنے آپ کو بتانے کے لیے کبھی کسی اور شخص کی نفی نہیں کروں گا۔ میں اب یہاں جو کہ بزرگ بڑے بیٹھے، میں کوئی ایسی بات کروں گا، چھوٹا آدمی نصیحت کروں گا تو اچھا بھی نہیں لگے گا۔ تصوف اور طریقت پتہ کیا ہے؟ میں نہیں ہوں، باقی سارے ہی ہیں، میں کوئی نہیں، میری نفی ہے، باقی سارے یہ تصوف ہے۔ اور آج کل تصوف کیا ہے؟ میں یہاں اور کوئی بھی نہیں، بس میں یوں، میرے پیچھے بھاگو۔ دو ہی بندے ٹھیک ہیں، ایک میں ٹھیک ہوں، ایک جو ہاتھ باندھ کے میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور ہر بات میں جی کہتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ او بھائی حسن ہے، یہ حسن ہے۔ وقت کے بادشاہ نے نا حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کو نظر پیش کی تو آپ نے کہا ضرورت نہیں، اس نے خواجہ بلاول کو پیش کی تو آپ نے قبول کر لی۔ بعد میں حضرت میاں میر سے ملا، کہنے لگا حضور آپ نے قبول نہیں کی، انہوں نے کر لی۔ کہنے لگے میں تو اکیلا ہوں، اس کے پاس طالب علم پڑھتے ہیں، اسے ضرورت رہتی ہے، اس نے قبول کی اور دیا کر، وہ اس کو ضرورت ہے، طلبہ ہے، کام کرنا ہے، ڈیوٹی ہے، اس لیے کر لی، ٹھیک ہوا۔ کہتے میں خواجہ بلاول سے ملا تو میں نے کہا حضور آپ نے نظر قبول کر لی، انہوں نے نہیں کی۔ کہنے لگے ان کا سارا نفس، ساری خواہشات مٹ گئی ہیں، میرا ابھی تھوڑا سا ہے۔ وہ فقیر آدمی ہے، صحیح بندہ ہے، کاش ہمیں سمجھ آ جائے، کاش ہمیں سمجھ آ جائے۔ اپنوں کو لوگ اپنوں سے جدا کر کے لطف لیتے ہیں، لوگ اپنوں کو اپنوں سے لڑا کے تمہیں پتہ ہی نہیں کس کس قسم کے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ داتا صاحب کے ماننے والوں، اگر تم کبھی غیروں کی سازشیں سمجھ جاتے تو اس گنبد والے داتا صاحب کے سائے میں تم سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہو، تمہارا رنگ اور ہوتا۔ اور نظریات تو پہلے سے طے ہیں، داتا صاحب نے لکھے ہیں، مجدد صاحب نے بھی لکھے، اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی لکھے ہیں، بس یہ ہے کچھ گنجائش پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آخر میں صرف آپ سے اتنا مطالبہ کروں گا کہ داتا صاحب سے ہو کے جانا تو پھر نماز کوئی نہ چھوڑنا، داتا صاحب سے ہو کے جانا تو پھر تلاوت قرآن کے پابند ہو جانا، داتا صاحب سے ہو کے جانا تو رستے میں، گھر میں، دکان پہ کسی سے تلخ نہ بولنا، اور اگر پہلے بولتے ہو اور آج کے بعد چھوڑ دو گے تو پھر کو پوچھے گا نا خیر ہے بڑے میٹھے بول رہے ہو، تو انہیں کہنا میں علی بن عثمان اجویری کے دروازے سے ہوں، میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں۔ پھر جب آپ اسے یہ سبق دیں گے تو انشاءاللہ وہ کہے گا چلو اگلی جمعرات میں بھی ساتھ چلوں گا۔
تو اگلا جمعہ میں بھی وہاں پڑھوں گا، لیکن اس کے لیے محض کرامت نہیں، کچھ تھوڑے سے اخلاقی رویوں میں بھی بہتری کی ضرورت ہے۔ یہ جو طبیعتوں کی دقت ہے یہ دقت پیدا کرتی ہے، مزاج کی گھٹن، وہ ایک فرد کے مزاج کی گھٹن نہیں ہوتی، وہ سوسائٹی کی گھٹن بن جاتی۔ آپ کشادگی پیدا کریں، اللہ والوں کے دل پتہ کتنے بڑے ہوتے ہیں، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے، اور حضور کتنے کو کہاں تک جا کے ہم نے اپنے اندر گنجائش پیدا کرنی ہے۔ تو سلطان باہو فرمانے لگے، اساں کیتی ہے جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا مرن تو پہلو مر گیا باہو تاں مطلب نو پایا۔ آخر دعوا یا